نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من ذانت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنك من المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنی حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کی یہ آیات سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں سے ہیں اور ان آیات میں اللہ نے ایک رات کا ذکر فرمایا ہے اور اس رات کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ، یعنی لیلۃ مبارکہ ایک بڑی مبارک رات، برکت والی رات کہ جس میں اللہ تعالی اس رات کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. یہ رات لیلۃ مبارکۃ جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور جس میں اللہ کی طرف سے
تمام آجال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ارزاق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کون سی رات مراد ہے؟ چنانچہ مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جس رات کا تذکرہ ہے لیلۃ المبارکہ، اس سے مراد نصف شعبان کی جو رات ہے جس سے ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات مراد ہے، جو کہ شعبان کا جب نصف مہینہ ہوتا ہے تو یہ رات آتی ہے۔ اللہ نے اس رات کو بہت خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی اس رات میں اللہ تعالی تمام وہ بنی آدم لکھ دیتے ہیں کہ جن کو دنیا میں آنا ہے، اور وہ تمام بنی آدم کے ناموں کی فہرست بن جاتی ہے جن کو دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں آنے والے، دنیا سے جانے والے، ان کی لسٹیں، ان کے نام، ان کی فہرست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ اس رات میں اللہ تعالیٰ ارزاق و آجال کے فیصلے فرماتے ہیں، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کتنی روٹی ملے گی، اس کا فیصلہ پورے سال کے رزق کا فیصلہ اس رات کے اندر ہو جاتا ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ہر ایک کا کیا چٹھا جو بھی ہے وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رزق کو نازل کرتے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات، جو کہ آنے والی ہے، اور شعبان کے مہینے کا نصف ہونے کو ہے۔ تو بھئی اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ شب برات کے لیے کیا تیاری ہے، اور اس رات میں کیا کرنا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے جو ہونے والے فیصلے ہیں وہ ہمارے حق میں وہ فیصلے خیر کے فیصلے ہو جائیں، کیا کرنا ہے، اور اس رات میں کن کاموں سے، منکرات سے بچنا ہے۔ بس میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا ہے۔ جب کبھی بھی ہماری زندگی میں شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شعبان کے اس مہینے کو اس میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک تہوار ہے، اور وہ تہوار کون سا ہے؟ شب برات کا تہوار۔ شب برات کو ایک تہوار کی حیثیت دی ہے، جبکہ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، تہوار نہیں ہے، ہم نے اس کو تہوار بنا لیا ہے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ شب برات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننے چاہیے، لوگ نئے کپڑے سلواتے ہیں، درزی کے پاس چلے جائیں، درزی بولے گا کہ ابھی یہ آرڈر آیا ہوا ہے، میں کپڑے نہیں سی سکتا، شب برات کے کپڑے سلوا۔ تو بھئی شب برات کے کون سے کپڑے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ذہنیت ہے جس کی
کچھ نمونے میں پیش کر رہا ہوں شب برات سے متعلق. یعنی شب برات آئے گی تو نئے کپڑے پہنے گے. جس طرح رمضان میں ہم کہتے ہیں ایک عید کا جوڑا، ایک جمعۃ الوداع کا جوڑا. جمعۃ الوداع کو بھی ہم نے تہوار کی حیثیت دے دی، اسی وجہ سے ہم محروم ہیں. شب برات تہوار بنا لیا تو اس تہوار کو ہم نے کہا کہ نیا جوڑا پہنیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ہم جو ہے گھر کی صفائیاں پہلے سے ہو جائیں گی، صفائی ستھرائی، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے گھر میں چونا کروا رہے ہیں، رنگ روغن کروا رہے ہیں، پرانا آڑ کباڑ گھر سے باہر نکال رہے ہیں، چھٹائیاں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں. کس بات کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں شب برات کی تیاری ہو رہی ہے. شب برات کی تیاری ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمائشی فہرست گھر کی خواتین حوالے کر دیں گی کہ شب برات میں کیا پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، منصوبے کیا ہیں، تیاری کیا ہے، سامان کون سا آئے گا، پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے. ارے بھائی شب برات کیا اس لیے آئی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے. شب برات کیا کھانوں کے پکانے کا نام شب برات ہے؟ کیا مختلف قسم کے کھانے کا نام شب برات ہے؟ کیا کھانے بانٹنے کا نام شب برات ہے؟ اور پھر جو مرتجہ جو چیز رائج ہو چکی ہے ہمارے زمانے کے اندر، شب برات کا حلوہ، پوریاں، تو جو عظیم مبارک رات، خیر و برکت والی رات جس میں اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فیصلے فرما رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ رزق کے فیصلے فرما رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کے، ہمارے مستقبل کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس میں ہم کن کاموں پہ لگ گئے؟ ہم لگ گئے اس شب برات کے اندر حلوے کھانے میں، پکانے میں، بانٹنے میں. شاید کوئی گھر ایسا ہوتا ہوگا جہاں پہ کہیں سے پڑوس سے حلوہ نہ ہوتا ہوگا. ارے بھائی کیا چکر ہے یہ شب برات کو حلوہ کہاں سے آ گیا؟ حلوہ کھاؤ، کسی نے منع کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حلوہ تو ویسے میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا لوگوں کو پسند ہوتا ہے، اس لیے شوگر کے مریض بھی زیادہ ہے. میٹھا کھا کھا کے زندگی میں اتنا میٹھا کھایا کہ شوگر ہر تیسرے آدمی کو، ہر دوسرے آدمی کو شوگر ہو رہی ہے. بھائی شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کہتے ہیں جی موروثی بیماری ہے. یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ موروثی بیماری ہے. کوئی بیماری موروثی نہیں ہے. شوگر اگر کسی کے والد کو، کسی کے دادا کو شوگر تھی، اس کو شوگر لگے گی، وہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے. ڈاکٹر نے اس کے دماغ میں کیا بات ڈال دی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی تمہارے والد کو، والدہ کو شوگر تھی نا؟ تھی. اب تمہیں لگ گئی. اب تم ساری زندگی دوائی کھاتے رہو، ساری زندگی دوائی کھاؤ، تو ڈاکٹر کا کلینک کیسے چلے گا؟ اس کی دکانداری کیسے چلے گی؟ وہ اس کو شوگر کو بول دے گا یہ شوگر کا مرض. یہ مرض نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. شوگر بیماری نہیں ہے، شوگر مسئلہ ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طرز زندگی کی تبدیلی کا نام. اگر آپ اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر لیں، آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی، آپ شوگر کے مریض نہیں رہیں گے. میٹھا، اتنا میٹھا کھایا، میٹھے سے باہر نکل کے آنا کہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بڑی کام کی اور پردے کی بات بتا رہا ہوں. اتنا میٹھا کھاتے آ رہے ہیں زندگی بھر. فروٹ کے ساتھ ان کے جوسز، گندم کی روٹی جو آپ کھا رہے ہیں، سب سے زیادہ اگر شوگر ہے تو گندم کے اندر ہے.
अब वो जो शुगर का डॉक्टर है वो कभी भी आपकी रोटी खत्म नहीं करेगा। उसको मालूम है अगर इसने अपनी जिंदगी से गंदुक को निकाला तो ये तो सेहतमंद हो जाएगा, इसकी बीमारी तो ठीक हो जाएगी। वो चाहते नहीं है कि ये इसकी बीमारी निकल जाए। ये सेहतमंद कहां से होगा, किन चीजों से बचेगा तो सेहतमंद हो जाएगा। सेहत याब वो नहीं चाहेगा, इसलिए कि माफिया है और वो खरबों रुपयों का बिजनेस है, मेडिसिन बिकती है और मरीज बेचारा पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देगा। तो जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जिन चीजों से बचना चाहिए वो बचते नहीं है। यही हाल शब बारात में है, यही रमजान में है, यही शाबान में है कि जो काम करने हैं वो करते नहीं है और जिन कामों से बचना है बचते नहीं है। तो यही वजह है कि हम महरूम, शब बारात की मग़फ़िरत से महरूम, रमजान की खैर और बरकत से महरूम। हम जिंदगी में जितनी हमारी उम्र है हर साल इतनी शब बारातें आ चुकी हैं। किसी की जिंदगी में 30 मरतबा शब बारात आई, किसी की जिंदगी में 40 मरतबा रमजान का महीना आ गया। लेकिन जो का तू जैसा था वैसा ही है। तिलावत में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने के लिए कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते, नेकी की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं जनाब दिल ही नहीं चाहता। कहता कुरान खोल के बैठ जाए तो एक पाँव तिलावत नहीं कर सकता। नुज़ूल कुरान का महीना, कुरान अल्लाह का मेहमान, रमजान अल्लाह का मेहमान। कुरान अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा और रमजान के रोजे भी शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे। अल्लाह कुरान की सिफारिश को भी कबूल करेंगे, अल्लाह रमजान की सिफारिश को भी कबूल करेंगे। लेकिन कुरान पढ़ता नहीं है, तरावी पढ़ता नहीं है, तिलावत होती नहीं है, रोजों के अंदर रोजा रखने को दिल नहीं चाहता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता। कहते हैं सर चकराता है। जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो सर चकराता है। तो भाई ये जो सर चकराता है, मूवी देखने में सर नहीं चकराता। 3 घंटे की मूवी बैठ के देख लो तो सर नहीं चकराएगा। घंटों फेसबुक पर बैठ कर बर्बाद कर दो तो सर नहीं चकराएगा। घंटों पे यूट्यूब पे बैठ कर बर्बाद कर दो तो सर नहीं चकराएगा। सर चकराता है तो वहां चकराता है, कुरान की तिलावत से सर चकराता है। तो भाई ये सारा चक्कर किसका है? शैतान का चक्कर है। ये चक्कर शैतान का है। इबादत में सर चकराता है, मस्जिद में आने में सर चकराता है, शब बारात के अंदर भी मस्जिद में आने में सर चकराता है। चोर है, मस्जिद में आने का चोर है, मस्जिद में बैठने का चोर है। इसका नफ्स शैतान के चक्कर में आ गया है। अब फोन करके पूछता है दुआ कितने बजे होगी। यानी ये कह रहा है कि बिल्कुल दुआ के लिए मैं आऊंगा। यानी अब जितने दिन करीब आएंगे ना शब बारात के, सबसे ज्यादा लोगों के मैसेज क्या आते हैं? कहते हैं दुआ कितने बजे होगी। भाई आप तो मकसद है अल्लाह ताला तो बाहर ही ना तो गुरूब आफ्ताब के बाद आसमानी दुनिया में नुज़ूल फरमा रहे हैं और अल्लाह की बात से ऐलान हो रहा है कोई मग़फ़िरत का तालिब, बख्शिश का तालिब, रोज़ी का तालिब, रिज़्क़ का तालिब, आफियत और अमन और चैन और सुकून चाहने वाला कोई है हमसे मांगने वाला। अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से ऐलान फरमा रहे हैं। करना क्या चाहिए था? गुरूब आफ्ताब के बाद से अल्लाह के घर में मस्जिद में आ जाए, मस्जिद में आके बैठ जाए। अल्लाह ने आसमान दुनिया पे आ गए, आसमान दुनिया में नुज़ूल फरमा लिया अपने तजल्लियात के साथ और हम आने की तैयार नहीं। हम कह रहे हैं दुआ 12 बजे होगी, 1 बजे होगी, 2 बजे होगी। गुरूब 6 बजे है और रात 12 बजे तक 6 घंटे गुजर गए। वो 6 घंटे बर्बाद इसलिए कि सर चकराता है, शैतान का चक्कर है। मस्जिद में आने को दिल नहीं चाहता। इतना टाइम से आएंगे और एक रस्मी दुआ करके आमीन 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 करके और वो जा रहा है। उसने क्या अल्लाह से मांगा? उसको शब बारात में क्या मिला? शब बारात की मग़फ़िरत मिल गई, शब बारात में माफी मिल गई? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कि इसने शब बारात को प्रोटोकॉल ही नहीं दिया। ये तो सिर्फ यही देखता रहा 1 बजे जाऊंगा दुआ करने जाऊंगा, 12 बजे जाऊंगा दुआ करने, मगरिब 6 बजे हो गई,
اللہ تعالیٰ 6 بجے سے اعلان فرما رہے ہیں 6 گھنٹے یہ کیا کرتا رہا؟ آوارہ گردی کرتا رہا، آوارہ گردی کرتا رہا، حلوے کھاتا رہا، حلوے پکتے رہے، بانٹتے رہے، اور وہ کام کیے مغرب کے بعد۔ دیکھیے اگر کوئی شخص مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، یعنی سب سے آسان بات بتا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، پوری رات کی عبادت کا ثواب، اور یہ ہر دن ہمیشہ کی عادت بنا لیں، اور شب برات کے اندر بھی ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، بہت سارے پرچے تقسیم ہوتے ہیں اور ان پرچوں میں لکھا ہوگا مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز تو پڑھی بھی نہیں، اس دن یہ ٹپکے گا آ کے مغرب کی نماز کے اندر نہا کے غسل کر کے کپڑے بدل کے یہ آ کے مغرب کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد کیا پڑھے گا؟ اوابین کی نفل پڑھے گا، پورے سال اوابین کے نفل نہیں پڑھے گا، اس دن اس نے اوابین کے نفل پڑھ رہا ہے، لازم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یہ بات سمجھنے والی بات ہے، پورے سال اوابین کے نفل نہیں پڑھے گا، شب برات کے بعد بھی نہیں پڑھے گا، اس رات پڑھ رہا ہے لازم سمجھ کے، تو دین میں کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے، دین میں اضافہ۔ اور اب تو کیا ہو رہا ہے؟ اوابین کے نفلوں کی جماعت ہو رہی ہے، پوری سال نہیں پڑھے گا اوابین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ تم شب برات میں اوابین کے نفل پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، اور پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھو، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھو، رکوع میں اتنی تسبیح پڑھو، سجدے میں اتنی تسبیح پڑھو۔ اب یہ چکر کیا ہے؟ ہم اصل مقصد کو بھول گئے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ پکار رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے، ہمارا کام کیا تھا؟ جہنم کی آگ کو بجھانا۔ جہنم کی آگ، دنیا کے جتنے بھی پانی ہیں، ساری دنیا کے سمندر میں جائے، جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت کا طالب، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچ کر، اللہ سے ڈر کر، گناہ سے بچ کر، ندامت کے ساتھ آنکھ کا آنسو نکلا، آنکھ سے آنسو نکلا، ایک قطرہ ایسا پانی ہے، آنکھ کا آنسو کا قطرہ زمین کے گرنے سے پہلے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ ساتوں سمندر مل کے جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن آنکھ کا ایک قطرہ جو آپ نے اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلا تھا، اور اللہ سے آپ نے کہا کہ بارے اللہ مجھے معاف کر دے، میں پشیمان ہوں، یا اللہ مجھے معافی دے دے، اس ایک قطرے نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک قطرہ، یہ کس کام میں لگا ہوا تھا؟ پورے سال اوابین کبھی نہیں پڑھی، شب برات کے اندر اس کو پتہ نہیں کیا سوال ہو گیا، جب نماز پڑھ کے اوابین کے نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی پرچہ دے کر ہے، 2 رکعت کے بعد فلاں تسبیح، پھر یہ تسبیح، پھر پرچہ جیب میں رکھا، پھر نیت باندھی، نہیں 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 نہیں، یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یا آپ اوابین پڑھیں، روزانہ پڑھیں، لیکن ہم نے اس کو فرض و واجب کا درجہ دے دیا شب برات کے اندر۔ پھر آگے چلیے اس سے بڑھ کر پھر کیا ہو رہا ہے؟ صلاۃ التسبیح بڑی مقبول نماز ہے۔ آپ حضرت عباس سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلاۃ التسبیح جو ہے روزانہ پڑھیے، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیے، اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیے، اگر مہینے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیے، اگر سال میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھیے۔ لیکن صلاۃ التسبیح اب یہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ اس نے فرض کا، واجب کا درجہ دے دیا، کہتا نہیں، صلاۃ التسبیح کا شاید شب برات کے ساتھ جوڑ ہے، اپنی صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہا ہے، لازم سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے پڑھ رہا ہے، پڑھ لی،
نفل نماز پڑھ لی. نفل نماز کی جماعت نہیں ہے. ہم اور آپ ہم کون ہیں؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں. امام صاحب کی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا جائز ہی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں. عورتوں کو فرض نماز کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ نفل نماز کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں. کتنی مبارک شب آئے گی اور آ کر اس نفل نماز میں شرکت کر رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، عورتیں الگ مرد الگ، اور صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، ثواب ملے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. اتنی سی بات اللہ ہماری عقل میں ڈال دے، خدا کی قسم راستہ کھل جائے گا. یہ کچھ بندشیں ایسی ہیں ہماری طرف سے ہیں، من گھڑت ہیں، بے سند ہیں، جس کو ہم نے اس رات کا ساتھ جوڑ کے لازم کر کے حصہ بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ہم اس کی خیر و برکت سے محروم ہیں. مقصد بھی حاصل نہ ہوا. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اپنے گھر بیٹھ کے دعا مانگ لی یا مسجد میں آ کے دعا مانگ لی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے کوئی کام سنت کی طرف نہیں کیا. یہ سنت کی طرف کون کر رہا ہے؟ اس کو لازم سمجھ رہا ہے ابابین کی نماز کو، صلاۃ التسبیح کی نماز کو. اور اگلا قدم، جب یہ شب برات آتی ہے، وہ منکرات تو میں نے حلوے کا ذکر تو کر دیا، حلوہ پوری نہ کیجیے، زیادتی نہ کیجیے، دین میں اضافہ نہ کیجیے. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں. ہم وہ کام کریں گے تو آپ کے صحابہ نے کیا ہے، نہ کریں ایسا، نہ کریں جو وہ کام کریں جو حضور نے فرمایا ہے. حد سے آگے نہ بڑھیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. دین کو سمجھیں جس طریقے سے دین حضور نے سمجھایا ہے، جس طریقے سے صحابہ نے عمل کیا ہے. آگے چلیے. آگے ایک تو یہ ہو گیا، دعا کب ہوگی؟ اجتماعات میں جانا بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں ایک گوشے میں تنہائی میں بیٹھ کے بھی مانگ سکتے ہیں. ہاں اگر کہیں پر منکرات سے بچ کر کہیں اگر آپ کسی جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی کوشش کیجیے کہ بھائی یہ رسمی طور پر جا کر ٹائم پوچھ کے جانا اور وہاں پہنچ کے صرف آمین آمین کہہ کے، نہ دل میں ندامت ہے، نہ خوف ہے، نہ اللہ سے رجوع ہے، اور نہ اپنے الفاظ میں اللہ سے مانگ رہا ہے، بس ایک آمین آمین کر کے آئے اور چلے گئے. یہ نہ کیجیے. جو کام اس رات میں ایک کام بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ قبرستان جاتے ہیں. سمجھ لیجیے اس بات کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو روایت ہے، آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں. ایک ہی روایت ہے، ایک ہی موقع ہے پوری زندگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں اس رات میں قبرستان جانے کے بارے میں ایک روایت ہے، ایک موقع ہے. ہر سال آپ اس رات میں نہیں گئے. اگر اس رات میں ہر سال آپ گئے ہوتے تو ہر سال اس کے بارے میں حدیث ذکر کرنے والے صحابہ راوی کثرت کے ساتھ روایت کو بیان فرماتے، اس کی اہمیت کو بیان فرماتے، تاکید فرماتے، حکم فرماتے، حضور خود حکم فرماتے. اب ہماری بتائی کیا ہے؟ پورے سال قبرستان میں جھانک کر بھی نہیں آتے. والدین ماں باپ کی خبریں یہاں تک کہ بعض لوگ میرے پاس یہاں ایسے بھی آ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں جی میں والد کی خبر پہ گیا لیکن مجھے خبر یاد نہیں رہی، ختم ہو گئی. بارشیں ہوتی ہیں، خبریں بیٹھ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس کو ہوش نہیں ہوتا، یہ جاتا بھی نہیں ہے. لیکن کس رات جا رہا ہے؟ شب برات کو جا رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے شاید پرسوں واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں گئے ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ جانے سے ہماری وہ سنت ادا ہو جائے گی. لازم نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے. قبرستان جانے کا جو مسنون طریقہ ہے، جو آداب ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے کبھی چلا جائے
ایک رات پہلے چلا جائے، ایک رات بعد میں چلا جائے، لازم نہ سمجھے، اس رات کو بھی چلا جائے، کبھی چلا جائے، لازم سمجھ کے نہ جائے، فرض سمجھ کے نہ جائے، اس رات کی کوئی سنت سمجھ کے نہ جائے، کبھی چلا جائے کبھی چھوڑ دے، فرض و واجب کا درجہ نہ دے۔ پھر جب وہاں جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ پورے سال جانا چاہیے قبرستان، ہر جمعے کو آپ جائیے، اپنے جانے والے مرحومین ان کی آخری عذاب گاہ ہے، اس کا خیال رکھیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ جب ہم جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اور جو ہم ان کو تحفہ بھیجتے ہیں پڑھ کے، وہ عالم ارواح کے اندر دوسری جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے خوشی منا رہے ہوتے ہیں، آج مجھے گفٹ آیا ہے، آج میرے بیٹے کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے، آج اس نے مجھے قرآن مجید بھیجا ہے، آج اس نے مجھے سبحان اللہ پڑھ کے بخشا ہے، آج اس نے مجھے سورہ اخلاص پڑھ کے بھیجی ہے۔ اتنی خوشی مناتے ہیں، اتنی خوشی مناتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس کوئی پارسل آئے زندگی میں، دنیا میں، اور اس پارسل کے اندر بہت عالیشان تحفہ ہو، وہ اس پارسل کو کھولتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرے فلاں دوست نے میرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ ایسے ہی وہ بھی خوشی مناتے ہیں۔ تو بھائی وہاں جائیے، لیکن کوئی اگربتی جلا رہا ہے، کوئی موم بتی جلا رہا ہے وہاں پر، اور یہاں تک کہ کوئی وہاں قبرستان میں نعتیں جا کے پڑھ رہا ہے، کوئی ڈھول پہ بج رہے ہیں۔ بھائی ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ مزارات پہ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، وہ موالی وہاں پہ بھنگ اڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حرکتیں کیوں ہیں، اس کا دین سے، شریعت سے، شب برات سے کیا تعلق ہے؟ لہذا بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ بھئی جب اتنی منکرات بڑھ جائیں، اتنی بدعات بڑھ جائیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر نہ جائیں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کوئی مستحب، کوئی کام مستحب ہے اور اس مستحب کو لوگ لازم سمجھ لیں، فرض کا اور واجب کا درجہ دے دیں، تو اس وقت اس مستحب کا ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مستحب کا، یہ تو منکرات میں ہے، اس کو تو چھوڑنا ہے، اس چیز کو تو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر ایک غلط راستے میں نہ چل پڑے۔ ابا جاتے تھے حج شب برات کو، لہٰذا ہم بھی جائیں گے، بچے بھی یہ غلط چیز سیکھیں گے۔ نہیں، ہم نے بتانا ہے کہ یہ غلط یہ ہے، غلط سے بچنا ہے۔ صاف ستھرا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، بہت دین نکھرا ہوا ہے، روشن ہے، صاف ستھرا ہے، کہیں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی اضافہ کریں گے۔ علماء امت قیامت تک بتاتے رہیں گے امت کو، دیکھو یہ غلط، یہ غلط ہے، غلط سے بچنا ہے۔ دوسرے دن کا روزہ ہوتا ہے، روزے کے بارے میں بھی جو روایت ہے ضعیف ہے، لیکن علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایام 20 کی نیت سے 13، 14 اور 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ہر ہفتے 2 روزے رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ہر مہینے میں چاند کی قمری تاریخ میں آپ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ 13 کا بھی رکھ لیجیے، آپ 14 کا بھی رکھ لیجیے، آپ 15 کا بھی رکھ لیجیے۔ شعبان کے مہینے میں پہلی سے لے کے پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، لہذا آپ پورے مہینے میں نفل روزے رکھیں، 15 کا روزہ رکھ لیا، 16 کا رکھ لیا، جتنے روزے رکھنے کی آپ میں استعداد ہے، توفیق مل جائے تو روزے رکھ لیجیے، لیکن اس کو بھی فرض و واجب سمجھ کے نہ رکھیے۔ فرض و واجب کا درجہ جہاں دیں گے وہاں پر وہ چیز منع ہو جائے گی، اب اس کو نہ کیجیے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ رات جو شب برات کی رات ہے، بڑی خیر و برکت کی عظیم رات ہے۔ اس رات میں جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ پوری زندگی کرنی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو جماعت کا عادی بنائیے، نماز نہ چھوڑیے۔ پہلے نماز ہے، بعد میں کچھ اور کام، نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنی ہے، اور حد الوسع کوشش کر کے باجماعت نماز کا عادی بنے۔ آپ نماز پڑھیں، بچوں کو لے کر آئیں، گھر میں خواتین کو کہیں، دیکھیے گا زندگی میں رزق میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ نمازوں کا خیال کیجیے۔ استقبال رمضان کا استقبال بھی یہی ہے، جب یہ رات آ رہی ہے، اس رات میں اللہ سے توبہ کر لیجیے، معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، کچھ لینے کی رات ہے، پانے کی رات ہے۔
اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بخشش و مغفرت کا طالب تو یہ سمجھ لیجئے کہ میری زندگی میں یہ بڑا سنہری موقع اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آج مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا. میں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. میں گناہوں ساری زندگی گناہ کرتا رہا, پورے سال گناہ کیے ہیں, لیکن یہ موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے. عام معافی کا اعلان ہے. معاف اللہ سے معاف کرا لیجئے, دلوں کو صاف کر لیجئے, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, قطع رحمی نہ ہو, شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, ٹکنے ڈھکنے والے نہ بنیے, شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچائیے, شرک کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے, ٹکنے نہ ڈھکیے, قطع رحمی نہ کیجیے اور والدین کی نافرمانی سے بچا لیجیے. اگر ان چیزوں سے آپ نے بچا لیا اور پھر اللہ سے آپ شب برات میں مانگیں گے, گڑ گڑا کے اور رو رو کے اللہ کو راضی کریں گے. خدا کی قسم صرف آنکھ کا جو آنسو ہے, یہ جو پانی ہے, یہ پانی جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے, ورنہ 7 سمندر مل کے بھی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے. تو اب ان ایام کی قدر, شعبان کا مہینہ, یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے بیج بونے کا, شعبان کا مہینہ ہے اس کو پانی دینے کا, رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. جس نے رجب میں بیج بویا نہیں, نیکی کا, تقوی کا, دعاؤں کا, ذکر کا, تلاوت کا, رجوع اللہ کا, استغفار کا, معافی کا بیج بویا نہیں, شعبان میں پانی لگایا نہیں, رمضان میں اس کو کیسی کھیتی ملے گی؟ بنجر زمین ہے, زمین بنجر ہے, دل کی زمین بنجر ہے, اللہ کا غیر گھسا ہوا ہے, اللہ کا غیر گھسا ہوا ہے. ایک اللہ کے ولی اللہ کو کہتے ہیں, یا اللہ 73 سال ہو گئے میں نے اس دل کی حفاظت کی ہے اور اس میں تیرے غیر کو میں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا, یا اللہ تم گواہ رہنا. ہم اور آپ تو 73 منٹ بھی ایسے نہیں ہمارے, ہر وقت اللہ کا غیر گھسا ہوا ہے. نظروں کی حفاظت کا اہتمام کیجیے, غیبت سے بچیے ان ایام میں, رمضان کے مہینے میں, اور ڈیجیٹل معافی نہ مانگیے. ابھی سے میسج چلنا شروع ہو جائے گا کہ جانے انجانے میں جو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے گا. یہ ڈیجیٹل معافی سے کام نہیں بنے گا, یہ تو بھائی رجوع اللہ سے کام بنتا ہے. ان سے اور بہت بڑے مبلغ و داعی نہ بنیے, فیس بک کے داعی نہ بن جائیے, فیس بک کے مبلغ نہ بن جائیے. دعوت کا شوق ہے تو آئیے, جماعت میں جائیے, اللہ کے راستے میں نکلیے, دین کی دعوت دیجیے. لیکن تبلیغ کے لیے فیس بک نہیں ہے. فیس بک پہلے انسان بد نظری کرنے کے لیے بازار جاتا تھا, عورتوں کو ڈھونڈتا تھا, 4 منٹ 5 منٹ کوئی عورت نظر آ جاتی تھی, وہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کی اپنی آگ کو بجھاتا تھا, شہوت بھڑکتی تھی, بے حیائی کے مناظر کو ڈھونڈنا پڑتا تھا. آج فیس بک ہمارے سامنے ہے, گھنٹوں ہم فیس بک پہ بیٹھ کے بد نظری کر رہے ہیں, کتنی مجلسوں میں بیٹھ کے ہم غیبت کر رہے ہیں. روزہ ڈھال ہے, اس ڈھال کو ہم غیبت کر کے ہم جو ہے اس کو پھاڑ دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, محروم رہ جاتے ہیں, روزے کی برکتیں نہیں ملتی. اسی طریقے سے آنکھوں سے بد نظری کرتے ہیں, زنا, آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں فیس بک یوٹیوب پر بیٹھ کر. اب بے حیائی کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں, کسی نامحرم عورت کو ڈھونڈنے کے لیے, دیکھنے کے لیے بازار جانے کی ضرورت نہیں. اب یہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, تنہائی کی حالت میں ہے, لیکن موبائل کھول کے رمضان کے مہینے کے اندر بھی یہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ میں دعوت کر رہا ہوں, لوگوں کو میسج بھیج رہا ہوں, میسج نہیں بھیجتا. یہ شیطانی چکر ہے. یہ اس وقت اپنے دل کی گناہ کی تسکین کو پورا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے, اور وہ اس کو نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رمضان برباد, شعبان برباد, رجب برباد. تو بتائیے کیا حاصل ہوگا؟ رجب تو مہینہ تھا, ہوا کے جھونکے چلتے ہیں رجب میں, اور شعبان میں بادل آ جاتے ہیں, اور رمضان ابر کرم جم کے برستا ہے. رجب میں نہ تو ہم نے ہمارے لیے ہدایت کی ہوائیں چلی, نہ وہ ہوا کی جھونکے ہمیں نصیب ہوئے, اور شعبان میں جو بادل آنے تھے, جو گھٹائے جانی تھی مغفرت کی شب برات کی رات میں, وہ بھی ہمارے اوپر نہیں آئے, وہ بادل بھی نہیں آئے. رمضان بھی گزر گیا, آیا اور گزر گیا. اور حدیث میں فرمایا ایسے بھوکے پیاسے آدمی کہ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں, جس نے صرف روزہ رکھا اور وہ گناہوں میں لگا رہا, اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا. ایسے شب بیدار کی شب بیداری کا کوئی فائدہ نہیں
جاگنے کا، جو رات کو تو جاگا لیکن عبادت نہ کی، جس نے اللہ سے دعا نہ مانگی، جس نے توبہ نہ کی، جو اللہ کے آگے نہ جھکا، جو اللہ کے آگے نہ رویا، اور وہ صرف شب بیداری کرتا رہا، جاگتا رہا، موبائل کو لے کے بیٹھا رہا، قرآن کی تلاوت نہ کی، دعائیں نہ کی، بدقسمتی ہے، محرومی ہے۔ رمضان شعبان میں چھوڑ دیجیے اس کو، یہ دھوکہ ہے۔ داعی بننا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، آئیے نکلیے، جماعتوں میں مسجد میں آئیے، فیس بک کے داعی نہ بنیے، فیس بک کے مبلغ نہ بنیے، یوٹیوب کے مبلغ نہ بنیے، یہ آپ کو برباد کر دیں گے، یہ جہنم میں لے جائیں گے، جہنم کی آگ میں لے جائیں گے۔ بدنظری بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ آنے والی رات عظیم مبارک رات شب مغفرت ہے، اس شب مغفرت میں کہیں ایسا نہ ہو ہم محروم لوگوں کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ جو نیک بخت ہوں گے، کون لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، یا اللہ نیک بخت لوگوں کی فہرست میں شب برات میں آپ ہمارا نام وہاں لکھ دیجیے گا۔ بدبخت لوگ ہیں ان کی فہرست بنا لکھیے گا، شقی لوگوں کی فہرست بنا لکھیے گا۔ اگر ہم شقی لوگوں میں سے ہیں تو یا اللہ ایسا نہ کیجیے گا، نیک بخت لوگوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ سے خیر کے فیصلوں کی دعا کرا لیجیے۔ بڑی مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلی اذان ہوگی، اس کے بعد